السلام علیکم۔ کمرے میں اندھیرا کر کے جیسے ہی میں چادر اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹتی تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے برابر میں آ کر لیٹ گیا ہو اور میرے ساتھ کھیل رہا ہو، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ میرا سارا جسم شل ہو رہا ہوتا، اور جب صبح اٹھتی تو مجھے سب کچھ ایک خواب کی طرح معلوم ہوتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہر رات یہی ہو رہا تھا، اور اب تو میں بھی غیر محسوس طریقے سے اس بات کو اپنا چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھوں کا لمس کا احساس ہوتا، میری آنکھیں بند ہونے لگتی اور مجھے سکون محسوس ہوتا اور میں نیند کی وادیوں میں اتر جاتی۔ کافی دن یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ایک دن مجھ پر ایسی حقیقت کھلی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں جس گھر میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، اسی گھر میں میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا، اور جس دن مجھے اس بات کا پتہ چلا میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ 5 سال کی عمر میں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب میرے اسد چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے گھر لے آئے، میرے ماں باپ کا گھر اسد چچا نے کرائے پر چڑھا دیا تھا اور وہ اسی کے پیسوں سے میری پرورش کرنے لگے تھے۔ اسد چچا کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتے، مجھے بہت محبت کرتے، میرے لیے کپڑے خرید کر لاتے، نئے نئے کھلونے لاتے اور مجھے اپنی گود میں بٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ اسد چچا کی محبت پانے کے بعد میرا دکھ کافی حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے میری نجمہ چچی کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا کہ وہ ہر وقت میرے اوپر غصہ ہوتی رہتی اور اتنا ڈانٹتی کہ میں ڈر کے مارے ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ میں بہت کم عمری سے ہی ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر بہت طرح کی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ گھر کے باہر ہی نجمہ چچی کے بھائی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، کیونکہ نجمہ چچی کے بھائی کے اوپر والے حصے میں اکیلے ہی کرائے سے رہتے تھے۔ میں اکثر ہی چیز لینے کے لیے دکان پر جانا چاہتی تو چچی مجھے ڈانٹ کر گھر میں ہی بٹھا دیتی۔ جبکہ میں اب 8 سال کی ہو گئی تھی، وہ مجھے نہ ہی اوپر والی منزل پر جانے دیتی اور نہ ہی چھت پر جانے دیتی۔ سب لوگ بارش کے مزے لے رہے ہوتے اور میں کمرے میں بیٹھی بارش کو صرف دیکھتی، کیونکہ نجمہ چچی کو میرا بارش میں بھیگنا بھی پسند نہ تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے کمرے میں ہی قید کر دیتی۔ چچا انہیں اکثر سمجھاتے کہ بچی پر اتنی سختی نہ کیا کرو، لیکن نجمہ چچی کہتی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں، لڑکی ذات ہے اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ مجھے اسے کس طرح بڑا کرنا ہے۔ آپ کے لاڈ پیار میں ایسے ہی بگڑ رہی ہے۔ چچی کی بات سن کر چچا کو خاموش ہونا پڑتا، لیکن میرا دل بہت خراب ہو جاتا۔ چچی کی لگائی پابندیوں سے میں بہت بیزار ہونے لگی تھی۔ بس اسکول اور اسکول سے گھر، میری زندگی اتنی ہی رہ گئی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے ماں باپ کے انتقال کو 7 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، ایک کے پیچھے ایک سال گزرتے چلے گئے اور میں 12 سال کی ہو گئی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی، چچی کی پابندیاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ ایک دن ہم سب صحن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ جب میں نے چچا سے کہا کہ میرا چیز کھانے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن چچی مجھے دکان پر نہیں جانے دیتی۔ یہ سن کر چچا نجمہ چچی سے کہنے لگے کہ کیوں بچی پر پابندی لگاتی ہو؟ چچی نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، حالات ٹھیک نہیں، یہ اب بڑی ہو رہی ہے، پرائی بچی کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو کون جواب دے گا؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو چچا نے کہا کہ بھیا تم فکر نہ کرو، آج سے تمہاری چیز لانے کی ذمہ داری میری ہے، تمہیں جو بھی چاہیے مجھے بتا دو، میں روز رات میں لے کر آؤں گا۔ یہ سنتے ہی میں خوش ہو گئی اور چچا سے کہنے لگی کہ مجھے صرف جوس اچھا لگتا ہے، بس وہی لے کر آئیے گا۔ میرے بابا بھی میرے لیے جوس لے کر آتے تھے۔ یہ سن کر چچا نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اگلی ہی رات وہ کام سے آتے آتے میرے لیے جوس لے کر آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا اور بوتل خالی کر دی۔ جوس پینے کے بعد مجھے اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسکول میں امتحان ہونے والے تھے اور میں پڑھ پڑھ کر بھی تھک جاتی تھی۔ ساری لائٹ بند کر کے میں چادر اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ صبح بھی جلدی اٹھنا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن مجھے اس قدر اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی
کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر ہی سوتی تھی، اسی لیے مجھے لگا کہ شاید چچی مجھے دیکھنے آئی ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے برابر میں لیٹ گیا ہے۔ میں نے ہلنے جلنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا، بس میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں درد ہو، لیکن مجھے امتحان کی اتنی پریشانی تھی کہ میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ رات والی بات بھی میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر اپنا بسہ اٹھائے کمرے سے نکلی تو سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ چچا اور نجمہ چچی کے علاوہ نجمہ چچی کے بھائی اور 2 بیٹے بھی اس گھر میں رہتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چچی غصہ ہونے لگی کہ تمہیں اسکول نہیں جانا ہے کیا، جو اتنی دیر سے کمرے سے نکلی ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں لگا رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ رات بہت تھک گئی تھی، اسی لیے دیر سے آنکھ کھلی۔ ناشتہ کرتے ہی میں نجمہ چچی کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ دونوں مجھ سے کافی بڑے تھے اور میرے ساتھ اسکول جاتے تھے۔ مجھے اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری ان دونوں کی ہی تھی۔ نجمہ چچی مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ نہ جانے کون سا خوف ان کے سر پر سوار رہتا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی جب میں اسکول کے لیے نکلنے لگی تو چچا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور گلے سے لگا کر پیار کرنے لگے اور اچھے سے امتحان دینے کی تاکید کی۔ چچی نے بہت عجیب نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا اور کہنے لگی، دیر نہیں ہو رہی ہے کیا؟ جلدی سے اسکول کے لیے نکلو۔ چچی کی بات پر میں فوراً ہی ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکل پڑی۔ اگلی رات پھر اسد چچا میرے کمرے میں جوس لے کر چلے آئے تھے اور بوتل میری طرف بڑھا کر پیار سے کہنے لگے کہ فوراً ہی پی لو ورنہ گرم ہو جائے گا۔ میں جو جوس کو ایک طرف رکھنے لگی تھی، چچا کی بات سن کر فوراً ہی پی لیا۔ مجھے جوس پیتے دیکھ کر وہ جانے لگے اور جاتے جاتے کہنے لگے کہ اب کمرے کی لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ جاؤ، بہت پڑھائی ہو چکی، اب آرام کرو۔ میں بھی پڑھتے پڑھتے کافی تھک گئی تھی، اس لیے چچا کی بات مان کر میں نے ساری کتابیں سمیٹی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے پھر سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں کہ مجھے پھر سے ایسا احساس ہوا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ لیٹا ہو اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں اس قدر تھک گئی تھی شاید کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایک سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے سارے جسم پر انگلیوں کا احساس ہونے لگا۔ ایک عجیب سی گدگداہٹ نے میرے پورے وجود میں جنم لیا تھا۔ میں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی، ایسے میں اپنے جسم پر ایک عجیب سا احساس پا کر میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات والی بات اچانک ہی میرے ذہن میں آئی۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر ہی موجود تھی۔ شاید مجھے کوئی وہم ہو گیا تھا۔ آج کل اسکول میں بھی میری دوستیں سارا وقت فلموں اور ڈراموں کی باتیں کرنے لگی تھیں، شاید اسی لیے میرے ذہن پر یہ سب سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ جب میں آج بھی ناشتے پر دیر سے پہنچی تو چچی نے مجھے پھر عجیب نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظروں نے مجھے عجیب الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ چچا مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ آج پیپر نہیں تھا بلکہ ایک دن کا وقفہ تھا، اسی لیے مجھے اسکول نہیں جانا تھا۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد جب میں پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو کچھ دیر ٹہلنے کے لیے کمرے سے نکلی اور جیسے ہی چچی کے کمرے کے آگے پہنچی تو چچی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ان کا موضوع گفتگو میں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیا جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے حد سے زیادہ کھلتی جا رہی ہے، اس کا قد کاٹ اور جسامت اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ 12 سال کی عمر میں ہی وہ اتنی حسین ہو گئی ہے کہ مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی ہے۔ اس نے خوبصورتی میں اپنی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے وہ اس کی ماں کا دیوانہ تھا اور اب شاید اس کا۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو مجھے اس کی آنکھوں میں ایک ہوس محسوس ہوتی ہے۔ مجھے عجیب عجیب وہم ستانے لگے ہیں۔ جب بھی وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے تو مجھے عجیب سا خوف ہونے لگتا ہے۔ آگے بھی وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن میری سننے کی ہمت نہ تھی۔ وہ میرے اور اسد چچا کے رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات جان کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اسد چچا جب رات کو میرے لیے جوس لے کر آئے تو میں پڑھائی میں ہی مصروف تھی۔
जूस की बोतल हाथ में पकड़कर मैं जल्दी जल्दी सबक याद कर रही थी। असद चचा ने कहा कि पहले जूस पी लो, लेकिन मेरा जूस पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। चची की बातों ने मेरा हलक तक कड़वा कर दिया था। मैंने चचा से कहा कि बस ये आखिरी लाइन है, इसे पक्का याद करके मैं जूस पीकर सो जाऊंगी। आप परेशान ना हो। चचा ने मेरा माथा चूम लिया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कमरे से निकल गए। जिस तरह उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरा तो अचानक ही मुझे रात वाली बात याद आई और मैं कांप उठी। अगर मैंने चची की बातें ना सुनी होती तो शायद मैं ऐसा कभी ना सोचती, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद मुझे सब कुछ ही बहुत अजीब लग रहा था। आखिरी लाइन पक्की करके मैं वॉशरूम चली गई और जब वॉशरूम से निकली तो मैंने देखा कि चची मेरे बेड पर बैठी जूस पी रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि मैं पूछने आई थी कि तुम्हारे पेपर की पूरी तैयारी हो गई या नहीं। ये जूस रखा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पी लिया। मैं तुम्हें अभी दूसरा मंगवा कर देती हूँ, लेकिन मैंने चची से कहा कि मेरा बिल्कुल भी जूस पीने का दिल नहीं चाह रहा था। ये तो चचा लेकर आ गए थे, आपने पी लिया, कोई बात नहीं। लाई मैं खाली बोतल कचरे के डिब्बे में डालती हूँ। मैंने चची से जूस की बोतल ली और सीढ़ियों के पास रखे कचरे के डिब्बे में डाल दी। मैंने चची से कहा कि मेरी पेपर की पूरी तैयारी हो गई है और बस अब मैं सोने ही लगी थी। चची ने लाइट बंद की और मुझे शब बखैर कहती हुई चली गई। चची की दोपहर वाली बातें अभी तक मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं। मैं सर तक चादर ओढ़कर लेट गई, सोचों में गुम थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा हो और चादर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आज मैं अपने होशो हवास में थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं सब कुछ वाज़िया तौर पर महसूस कर सकती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे बराबर में लेटकर मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। मेरी जान निकल गई थी। मैं घबरा कर फ़ौरन उठी और मैंने कमरे की लाइट जला दी और अपने बिस्तर पर मौजूद शख्स को देखकर मेरे औसान खता हो गए। न जाने मैं पिछले कितने दिनों से उस शख्स की हवस का निशाना बन रही थी, लेकिन अब तक मैं उसे अपना वहम समझती आई थी। लेकिन ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि रोज़ ही मैं पामाल हो रही थी। मेरे कमरे की जलती हुई लाइट देखकर चची मेरे कमरे में दोबारा आ गई थी और कमरे के अंदर के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए थे। मैं एक तरफ खौफजदा सी होकर खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ इस तरह अचानक लाइट खुलने और चची के आने पर वो शख्स हक्का बक्का मेरे बिस्तर पर ही बैठा रह गया। चची ने कमरे में आते ही फ़ौरन पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, और मैंने रोते हुए सारी बात उन्हें बता दी। चची अपने सर को सहलाते हुए कमरे में आई और एक जोरदार थप्पड़ अपने भाई के चेहरे पर रसीद किया। नजमा चची का भाई अपनी बहन के हाथों थप्पड़ खाकर सकते में आ गया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नजमा चची कमरे में चली आएंगी। दरअसल जूस पीने के बाद नजमा चची की तबीयत भारी होने लगी तो वो ताज़ा हवा के लिए कमरे से निकली और मेरे कमरे की जलती हुई लाइट देखकर अंदर आ गई। नजमा चची का भाई हकलाते हुए कहने लगा कि बाजी, मैं तो अपने कमरे में ऊपर जा रहा था जब पिया ने खुद मुझे आवाज़ देकर कमरे में बुलाया और कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, कुछ देर मेरे पास बैठ जाएं, और इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया। बिया खुद ही मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और अब मुझ पर नाम डाल रही है, क्योंकि नजमा चची कुछ ही देर पहले मेरे कमरे से निकली थी, इसीलिए वो जानती थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने भाई पर चीखने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक 12 साल की बच्ची को इस्तेमाल करते हो। सच सच बताओ, तुमने बिया के साथ और क्या क्या किया है? तुमने तो मुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम मेरे भाई हो, असद के घर में रहते हो और उसी की इज्जत पर नज़र रख कर बैठे हो। पहले तो उनका भाई मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाता रहा, लेकिन जब चची ने उसकी किसी बात पर यकीन न किया तो वो कहने लगा कि जब मैं पहले दिन इस घर में आई तब से ही उसकी नज़र मुझ पर थी, लेकिन इस वक्त मैं बहुत छोटी बच्ची थी, इसीलिए वो वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा। और जब मैंने चचा से जूस की फरमाइश की तो उसने सुन लिया और उसने असद चचा से कहा कि वो उसकी दुकान से बिया के लिए मुफ्त में जूस ले जाया करें। असद चचा रोज़ उसकी दुकान से जूस लेकर आने लगे। वो पहले ही एक बोतल अलहदा करके उसमें नशे की दवा मिलाकर दोबारा पैक कर देता। जब चचा मुझे जूस देकर चले जाते और मैं वो जूस पीकर खाली बोतल कचरे के डिब्बे में डाल देती तो उसे पता चल जाता कि मैंने जूस पी लिया है। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वो मेरे कमरे में चला आता, क्योंकि उसे पता होता था कि मैं अब नशे में हूँ और किसी भी चीज़ को सही तरह से महसूस नहीं कर पाऊँगी।
اور وہ اپنی پیاس بجھا لے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ باجی پہلے میں اس کی ماں سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکی اور میں اس کے انتظار میں آج تک تنہا ہی رہ گیا۔ اور اب جیسے جیسے بیا جوان ہو رہی ہے تو میں نے بیا میں اس کی ماں کی جھلک دیکھی اور میری سالوں پرانی محبت دوبارہ جاگ اٹھی، اور میں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے بیا کو استعمال کیا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر چچی نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی کہ پہلے بھی تو نے ایک شادی شدہ عورت سے محبت کی، میں نے اس وقت بھی تجھے بہت سمجھایا تھا، تو نے بیا کی ماں کی خاطر اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اور اب تو بیا کے پیچھے پڑ کر ایک دفعہ پھر خود کو برباد کر چکا ہے۔ میں حیران پریشان سی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ روز میں اس کا دیا ہوا جوس پی کر اس کا شکار ہو رہی تھی، لیکن آج جوس میں نے نہیں بلکہ چچی نے پیا تھا، اور اس وقت چچی کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ لیکن نجمہ چچی کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، اسی لیے شاید ان پر اس نشے کا اثر کم ہوا تھا۔ چچی اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر اس بات کا اسد کو پتہ چلا کہ تو نے اس کی بھتیجی پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملایا ہے تو وہ تجھے جیتے جی مار دیں گے، اور میں اپنے شوہر کو تیرے خون سے ہاتھ رنگنے نہیں دے سکتی۔ تیری وجہ سے میرا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھ کر غلطی کی۔ چچی نے اپنے بھائی کو دھکا دے کر میرے کمرے سے نکال دیا اور تھوڑی ہی دیر میں گھر چھوڑنے کا کہا۔ پھر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بیا تجھے اللہ کا واسطہ اپنے چچا کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا، ورنہ وہ میرے بھائی کی جان لے لے گا۔ اسد بہت جذباتی ہے، اگر اسے اس بارے میں کچھ بھی علم ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی اس گھر سے نکال دے۔ مجھے اپنے بھائی کی نیت کا کچھ عرصہ پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، اور اسی لیے میں تجھے حد سے زیادہ روکتی ٹوکتی تھی اور اس کی دکان پر بھی جانے سے منع کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا تجھے بالکل پسند نہ تھا اور تو مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ تیری بھلائی کی خاطر ہی کیا۔ میں نے چچی کے جڑے ہاتھوں کو تھام لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اس بارے میں اسد چچا کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ چچی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ چچا بہت زیادہ جذباتی تھے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ چچی میرے اور اسد چچا کے رشتے پر شک کر رہی ہیں، لیکن دراصل وہ تو فون پر اپنے بھائی کی بات کر رہی تھی۔ چچی نے مجھے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے بھائی نے پہلی دفعہ میری ماں کو دیکھا اور ان پر فدا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ یہی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح میری ماں کو طلاق ہو جائے اور وہ خود ان سے شادی کر لے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا، اور اسی غم میں ان کے بھائی نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ اور جب ان کے بھائی کو میرے اندر میری ماں کی جھلک نظر آئی تو وہ دوبارہ سے دیوانہ ہو گیا اور اتنا گھٹیا قدم اٹھا بیٹھا۔ چچی نے مجھے کہا کہ اب تم سکون سے سو جاؤ اور اس بارے میں کبھی کسی سے کوئی ذکر نہ کرنا۔ میں ساری رات کروٹ بدلتی رہی اور مجھے نیند نہ آئی۔ جب میں صبح اٹھ کر ناشتے پر گئی تو پتہ چلا کہ نجمہ چچی کے بھائی نے اچانک ہی گھر چھوڑ دیا ہے اور وہ کسی کو بتائے بغیر ہی کہیں چلے گئے ہیں۔ اسد چچا ان کے یوں جانے پر بہت حیران تھے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر چچی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب کو ناشتہ دے رہی تھی۔ آج مجھے چچی بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کی سب پابندیوں کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے میری خیر خواہ رہی تھی، بس مجھے سمجھنے میں بہت دیر ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔